الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے سبقت اختیار کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. اور اللہ نے ان سب کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواہ الترمذی. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواہ مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا. ان حجازی غازیوں کو، شہ سواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے. ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا. اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا. حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان. جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسمان. ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی. ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی. ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام. ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے. سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے. گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام. ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی. ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی. دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام. دین کی خاطر نہ کمتر، دین کی خاطر کی نہ کمتر فکر جانو مال کی. ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی. رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. حضرات محترم،
آج رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے. 6 دن کے بعد یعنی 22ویں رجب المرجب کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے جانثار خلفائے اربعہ کے بعد اس کائنات انسانی میں جس کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی وہ تھے امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا یوم وفات ہے. اس پر میں نے تذکرہ ضرور کرنا ہی ہے انشاءاللہ بشرط حیات. لیکن مجھے کچھ خیال ایسا گزرا پچھلے دو جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا. اور آپ حضرات شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں موجودہ حکومت اور اس سے پہلے قریبی ادوار میں اسلام کے دشمن اسلام کے حقیقی دشمن جس انداز سے اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بھونکتے رہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور اس مسجد کی حدود تک ہی محدود ہوں. دائیں بائیں چلنا پھرنا نہیں، سوائے اس کے کہ ذرائع ابلاغ سے کچھ معلومات مل جاتی ہیں. لیکن واقعہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں یا حالیہ برسوں میں اسلام کے دشمن، پیغمبر اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح بھونکتے بکواس کرتے رہے ہیں اور رہتے ہیں، آپ حضرات یقیناً ایک صاحب ایمان اس کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے. لیکن اس کی نظر ہمیشہ رہتی ہے کہ اوپر کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے یقیناً، جن کرسیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں ان کرسیوں والوں نے ہی ان دشمنان دین کو، دشمنان اسلام کو بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کیا ہے. بات یقیناً میری تکلیف دہ ہے، بہت لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن کسی بھی صورت کے اندر یہ برداشت نہیں ہو سکتا کوئی کرسی پر رہے یا نہ رہے، یہ لوگ موجود رہیں یا نہ رہیں، یہ کسی صورت کے اندر اصحاب پیغمبر کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی. بدقسمتی یہ ہے، آپ حضرات بھی اس پر غور ضرور فرماتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں کچھ طبقات ایسے ہیں، رہے بھی ہیں اور ہیں بھی، جنہیں صرف اپنی کرسی، اپنا اقتدار اور اپنے مفادات عزیز ہیں. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ قرآن کا کتنا کوئی دشمن ہے، پیغمبر اسلام کا کس قدر دشمن ہے، اس کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ کیا بکواس کرتے ہیں، انہیں کوئی غرض اس بات نہیں. آپ حضرات اخبارات کے ذریعے معلوم کر چکے ہیں، ہمارے صوبہ سرحد کا ایک علاقہ ہے جسے پارا چنار کہتے ہیں. آپ حضرات گئے ہوں گے یا نہیں، میں تو گیا ہوں.
تو بہت کچھ میں نے معلومات وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کی ہیں، لیکن کچھ سال پہلے جنرل ضیاء الحق مرحوم کا زمانہ تھا، اس کے بعد درمیان میں عافیت رہی ہے۔ ابھی حال میں جو کچھ وہاں پارا چنار کے اندر ہوا ہے، جتنے مسلمان قتل ہوئے ہیں اور قتل کیے جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ حضرات تک مجھ تک نہیں پہنچتی۔ میں ایک مثال اس زمانے کی پیش کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں مسلمانوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد میں نے نماز پڑھی، بہت بڑے بڑے مینار ہیں اس کے، جو کم و بیش 10 میل کے فاصلے سے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان مسجد بناتے تھے اور اسلام کے دشمن اس کو توڑتے تھے، یہ بناتے تھے اور وہ توڑتے تھے، یہ بناتے تھے وہ توڑتے، بارہا ایسا ہوا، لیکن غیرت مند مسلمان پیچھے نہیں ہٹے اور بالآخر مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر بھی ہمیں جو ڈرائیور جو ہمیں لے جانے والا تھا، اس نے بہت ساری باتیں کی، لیکن میں مسجد میں باتیں کر نہیں سکتا۔ ہمارا پڑوسی ایک ملک ہے جو مسلمان کہلاتا ہے، اس کے تعاون سے وہ دشمنان صحابہ، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کرتے رہے۔ لیکن موجودہ جو حکومت ہے، میں نام نہیں لیتا کسی کا، لیکن بہرحال ارباب اقتدار اور سارے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے یہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، یہ ذمہ دار ہیں وہاں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، اس کے ذمہ دار یہ ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے لوگ کی پوسٹوں پر براجمان کیے۔ میں اب اگر ان کا نام لوں یا جو ہمارے اب لاہور کے اندر ہیں، آپ حضرات سوچیں کہ میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا، لیکن بہرحال ایک غیرت مند مسلمان، حساس مسلمان، سوچنے والا مسلمان، دین کا درد رکھنے والا مسلمان اس کو بھلا نہیں سکتا۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ صورتحال ہمارے ملک کے اندر بن چکی ہے، خدا جانتا ہے کب تک ہوگی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون صاحب اقتدار ہے، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ جو اسلام کا پیغمبر اسلام کا ان کی پاکیزہ جماعت کا دشمن ہوں، وہ بدترین مخلوق خدا کی دھرتی پر۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آج کے اس جمعے کے اندر کچھ باتیں آپ حضرات کے خدمت کے اندر قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ فارسی کا ایک شعر کسی نے کہا ہے، مجھے یاد معلوم نہیں کہ کس کا ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ را۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ کی محبت دل میں تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اسلام کی محبت دل میں تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو بار بار ذکر کریں اور صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی بڑائی، ان کی شان ضرور بیان کریں، کیونکہ ہم سب دنیا کے کاروباروں میں اور دنیا کے دھندوں میں اس قدر مصروف ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر صحابہ کرام کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑا المیہ ہے، بڑا المیہ ہے۔ ایسے حالات میں میرے جیسے طالب علموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ حضرات تک، مسلمانوں تک صحیح صورتحال پیش کرتا رہوں اور ان سے آگاہ کرتا رہوں، مسلمانوں کو توجہ دلاتا رہوں۔ میں نے ابھی جو 2-3 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، ترجمہ نہیں کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ بارہا علماء سے آپ نے سنا ہوگا، ممکن یہاں بھی سنا ہو، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں 2 دفعہ۔
اللہ اللہ اس کے معنی اتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تہمت کا الزام کا نشانہ نہ بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، کان کھول کر سن لو، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا اس خوش نصیب کو اصل میں مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے ساتھی پیارے لگتے ہیں. ومن ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، صحابہ کے ساتھ کسی طرح کا بغض رکھے گا، فببغضی ابغضهم، اس بد نصیب کو میرے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے میرے ساتھی اچھے نہیں لگتے. من آذاہم فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو کسی طرح بھی اذیت پہنچائی، ان کی بدگوئی کر کے کسی طرح بھی اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے. ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جو مجھے بد نصیب، جو مجھے اذیت پہنچاتے وہ خدا کو اذیت دے رہا. ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جو خدا کے ساتھ بغض بیر رکھتا ہے خدا کی پکڑ میں آ جائے گا. یہ آج نہیں 1500 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں. میں آسان لفظ میں کہوں کہ عاشق رسول صحابی ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے فرزند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی شان ان کو عام صحابہ کے، ان کے باپ تو خیر بہت بڑے انسان تھے، لیکن عام صحابہ کے مقابلے میں ان کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی تھی کہ یہ عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے والا انسان. شاید اس سے پہلے ایک دو جمعوں میں نے اشارہ دیا تھا. ایک دفعہ مکہ معظمہ کے سفر میں مدینہ طیبہ سے، کیونکہ اس وقت نہ گاڑیاں تھیں نہ کچھ تھا، پیدل چلتے تھے اور نہ یہ سڑکیں تھیں. راستے میں چلتے چلتے اصل راستے کو چھوڑ کر یہ سائڈ سے ہو کر کسی درخت کے نیچے سے ہو کر پھر راستے پر آ گئے. کسی ساتھی نے پوچھا حضرت کیا کام تھا وہاں؟ ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ آپ نے کیا، یا تو قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہوں تو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں اور ادھر سے ہو کر. فرمانے لگے مجھے قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی کام نہیں تھا، میں نے اپنے آقا کو اس مقام پر ایک دفعہ یہاں سے گزرتے دیکھا تھا، میں ان کی ادا کو اپنا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. یہ وہ لوگ تھے نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے. اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرما. ان کی سچی محبت کا تقاضا یہی ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر اپنے نبی کی ہر ادا کا پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمایا. ایک روایت میں ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا. آپ اردو میں ایک لفظ پڑھتے ہیں سب و شتم. سب و شتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یقیناً پڑھا ہوگا، لیکن اصل میں ہے لفظ عربی کا جس کو اردو والے استعمال کرتے ہیں. سب کہتے ہیں مطلق کسی کی معمولی سی برائی کرنا، اور شتم کہتے ہیں گالی بکنے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، گالی بکنا درکنار، ادنا قسم کی برائی بھی میرے صحابہ کی نہ کرنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. احد پہاڑ دیکھا ہے آپ نے؟ اللہ آپ کو بار بار دکھائے، اللہ آپ کو لے جائے، بار بار دکھائے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی یقین نصیب فرمایا. مجھے تو میرے رب نے اپنی رحمت کے ساتھ بار بار دکھایا ہے، اور مجھے ذہن میں یہ ساری احادیث تھی، گردش کرتی تھی، میں بڑے غور سے دیکھتا تھا سارا کچھ. تو حضور اگر احد پہاڑ جتنا بھی کوئی شخص کو سونا خرچ کر، سونا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے،
ما بلغ مد احدہم، تو وہ آدمی ایک صحابی کا آدھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر احد پہاڑ جیسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے اس کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ رہی ہے اور میرے ذہن میں بھی یہی ہے، صحابہ عمل کے ترازو میں نہیں تلتے تھے، صحابہ عمل کے ترازو میں نہیں تلتے تھے، نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے تھے۔ اس لیے ان کا آدھ کلو جو عام مسلمان کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اذا ظہر الفتن او البدع، فتنے نمایاں ہو جائیں، بدعات پھیل جائیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو جو عالم دین ہے اس کو لازمی ہے کہ اپنا علم ظاہر کر لو، فتنوں سے لوگوں کو آگاہ کرے۔ پھر آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر کوئی مولوی جو عالم کہلاتا ہے بحث بن کر بیٹھا تھا اور اس نبی کے اس ارشاد کی طرف توجہ کر کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، اس پر خدا کی لعنت ہے، والملائکۃ، خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، ساری کائنات کی لعنت ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں نے صرف نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دھرتی پر بسنے والی مخلوق سے زیادہ اعلیٰ اور افضل ہیں، بلکہ ان کی شان تو بہت بلند ہے، ہمارے تصور سے بھی ماورا ہے۔ آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی جن کا پچھلے جمعے میں نے تذکرہ کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اس دھرتی پر آدم کی اولاد میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہ صدیق کے مناقب اور ان کے فضائل اور ان کے خوبیاں اگر انسان گنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا مخلوق تھی۔ سن چکے ہیں آپ کہ ان کی ولادت کے وقت ان کی والدہ کوئی غیبی آواز آئی، یا امت اللہ علی تحقیق، اللہ کی نیک بندی، یقینی طور پر نیک بندی ہے، اب شریف بالولد العتیق، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ تجھے ایک ایسا بچہ ملنے والا ہے جو جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ اسمہ فی السماء صدیق، اس کا نام آسمان میں صدیق رکھا گیا۔ بمحمد صاحب و رفیق، اور محمد مصطفیٰ میں ساتھی اور رفیق ہوگا۔ ان کے بارے میں ایک روایت میں نے یہ دیکھی ہے، ایک دفعہ ان کے والد چونکہ مشرک تھے، وہ یہ بہت آخر وقت میں مسلمان ہوئے، ان کو لے گئے کسی بت خانے کے اندر۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی اعلان رسالت سے پہلے سارے مشرک تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 خود ساختہ معبود تھے، بت جن کو اللہ کے پیغمبر نے توڑا تھا۔ تو یہ اپنے بیٹے کو لے گئے، سیدنا صدیق اکبر چھوٹے سے تھے، اور ترغیب دینے لگے کہ یہ آپ کے معبود ہیں اور یہ فلاں فلاں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر چھوٹے سے بچے تھے، ایک پتھر اٹھا کر مارا اس معبود کو،
خود ساختہ معبود، وہ گر گیا نیچے کہ یہ میرا معبود ہے. باپ نے تھپڑ مارے، سارا کچھ ہوا، لیکن وہ صدیق متاثر نہیں ہوئے باپ سے. اس وقت بھی چھوٹی عمر کے اندر بھی وہ صدیق کا یہ حال تھا. کسی پیغمبر کو علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی ملے. آج 1500 سال کے بعد میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے ذکر خیر سے خوش ہوتے ہیں، دل کے اندر ہمارے ایک محبت ہے. اور آپ حضرات اس کو جانتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ہر وقت صحابہ کرام کی محبت سے سرشار رہتا ہوں. جو ہی کسی کا خیال آتا ہے تو میرا اندر جو ہے جیسے کہ بھر جاتا ہے. لیکن میری ذمہ داری میں یہ ہے کہ میں آپ حضرات تک بھی یہ بات پہنچاؤں. آپ میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، ہر جگہ کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں. یہاں کو پیسے تو نہیں بٹتے، خدا کے دین کی آواز سننے کے لیے آئے ہیں. تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اصل حقائق تک پہنچاؤں، ان سے آگاہ کروں. الحمدللہ العظیم یہ وہ حقائق ہیں. ہم سب کی آنکھیں بند ہوں گی، اگر ان پر ہم نے ایمان لیا تو انشاءاللہ وہاں خوش ہو کر خدا کے بارگاہ پیش ہوں گے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق کے بارے میں سن چکے ہیں آپ. کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. بہت سارے بڑی بڑی شخصیتیں جن کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت کے اندر وہ ان چیزوں سے متاثر تھے. لیکن ابوبکر صدیق وہ خوش نصیب انسان ہے، نہ اس نے کسی بت کو سجدہ کیا، نہ کبھی شراب پی. اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے 6 آدمی، وہ 6 انسان جن کو اللہ کے نبی نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری دی تھی. تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے. یہ 6 آدمی ابوبکر صدیق کی ترغیب پر دار اسلام میں آئے. ایک روایت کے اندر ہے کہ ابوبکر صدیق تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشن کے علم بردار تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں. حضرت علی کی جوتیاں بھی ہمارے سر کا تاج، لیکن جو مقام ابوبکر صدیق کا ہے اس کا مقابلہ اس دھرتی میں کسی انسان کا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے خدا کی تقسیم، سبحان اللہ. ابوبکر صدیق قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے ہیں، تیمی ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہاشمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، لیکن نہ چچاؤں کو وہ مقام ملا جو ابوبکر صدیق کا ہے، نہ چچا زادوں کو مقام ملا. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے، پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں جب آپ کی حیات طیبہ کا آخری وقت آ رہا ہے، نماز نہیں پڑھا سکتے، تو آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اب بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اللہ اکبر. ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ابو بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، کہیں ایسا نہ کہ آپ کو منصب پر مسلح پر نہ دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑیں، آپ کسی اور سے کہیں جو مضبوط اعصاب کا مالک ہے.
حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مجھے کدھر متوجہ کر رہی ہو؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، اور ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ کے اندر ہے، ابو بکر صدیق کی خوبیاں، اس کے مناقب، اس کے کمالات، اس کے دین کے لیے خدمت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان ساری چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ جب تقابل کرتے ہیں دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام بہت اونچا ہے۔ پچھلے جمعے شاید میں نے مجدد الفسانی کے حوالے سے ایک بات کی تھی۔ حضرت مجدد الفسانی آپ یقیناً جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اللہ جاننے کی بھی توفیق دے اور ماننے کی بھی توفیق دے۔ سچ یہ ہے، میں سارے بزرگان دین، سارے اولیاء اللہ کو مانتا ہوں، سب کو، اللہ علیہ تعین زندہ ہے بشرطے کہ ولی اللہ ہو، ٹھگ نہ ہو۔ جو فوت شدہ ہیں سب کو مانتا ہوں، اور اس بر صغیر کے اندر جو شخصیتیں گزری ہیں ہم سب کو۔ لیکن جو میری اپنی معلومات مجدد الفسانی کے بارے میں ہے، ایسا کوئی اور انسان اس بر صغیر کے اندر نہیں گزرا۔ وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہوگی، جہانگیر کے دربار میں جس وقت سجدہ کرایا جاتا تھا، مجدد صاحب نے سجدہ نہیں کیا تو ان کو قلعہ گوالیار نے بند کر دیا، اور کچھ عرصے کے بعد جہانگیر کے پیٹ میں درد ہوا اور علاج معالجے سارے فیل ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں ایک تنگ کمرے میں جس کی آواز باہر نہیں آ سکتی، جا کر کہتے یا اللہ مجھے کس مصیبت میں، کس عذاب کی سزا دی جا رہی؟ غیبی آواز ہے، تو نے میرے بندے کو پکڑا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ یہ ہے ولی اللہ۔ لیکن آج میں اور آپ مجدد کہتے ہیں، اس زمانے کوئی مجدد نہیں کہتا تھا۔ احمد نام تھا، شیخ احمد سرندی، اس نام سے لوگ پکارتے تھے، شیخ احمد سرندی۔ تو پھر سارا نشہ کافور ہو گیا اقتدار کا۔ بادشاہ خود قلعے کے دروازے پر جا کر پیغام دیتا ہے کہ مولوی احمد کو جا کر بتا دو کہ بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن مولوی احمد بھی ہماری طرح کا ہتھیار نہیں ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ولی۔ کہنے لگے بادشاہ سے کہو کہ خدا سے معافی مانگ، میرا قصور نہیں کیا، میں تو بادشاہ کا خود شکر گزار ہوں، مجھے یہاں نہ بھیجتا تو قلعے کے اندر جو جتنے فاسق فاجر چور ڈاکو تھے ان کو دین پر کون لگانے والا تھا؟ اس وقت سب اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اور مجدد صاحب کو بڑے اعزاز اکرام سے نکالا گیا۔ پھر مجدد صاحب نے کام کیا، اور آپ حضرات سے پھر میں ترغیب دوں۔ پچھلے دن میں نے آپ کو اس سلسلے میں درخواست کی تھی کہ مجدد صاحب کے مکتوبات کو پڑھیں۔ فارسی میں لکھے ہیں لیکن اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں، کسی صاحب علم سے پوچھ لیں اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں، آپ حیران رہیں گے ولی اللہ کیا چیز ہوتا ہے۔ انہوں نے لکھا مجدد صاحب نے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ، اللہ اکبر کیا لوگ تھے، یہ واضح کی ہے کہ جنت کے اندر تمام صحابہ، تمام اللہ کے نیک بندے اس شہر میں ہوں گے جو شہر صحابہ کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق اس بلڈنگ کے اندر جو بلڈنگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھی گئی۔ میرے دوستو، یقیناً آپ حضرات اسی جذبے سے سرشار ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی پر قائم رہیں گے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے حلقوں کے اندر، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو
خواتین کو، دوستوں کو بھی یہ پیغام دے دیں اور ان کو وقتاً فوقتاً ٹٹولیں ان کے عقیدے کیسے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے اشارہ دیا تھا، سوشل میڈیا آپ زیادہ دیکھتے ہوں گے، میں تو بہت کم، لیکن بعض کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ میں کہیں فون کر رہا تھا، اچانک میرے سامنے آیا کہ ایک ٹی وی اینکر دو نوجوانوں سے اچھے خاصے جن کی داڑیاں بھی ہیں، کم بیش 25 سے 30 سال کے لوگ عمر کے ہوں، پوچھتے ہیں کسی پیغمبر کا نام بتائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پیغمبر کا نام نہیں بتا سکتے۔ یہ سوچیں کیا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پیغمبر کا تعارف ہوتا ہے؟ یا ماں باپ جن کے وہ بچے ہیں ان کو کچھ اس بات کا شعور تھا کہ اپنے بچوں کو اللہ کے پیغمبر کی ذات سے، شخصیت سے متعارف کرایا جائے؟ پھر وہی آدمی شاید پوچھتا ہے وہاں سے ہٹ کر کسی دوسرے موقع پر کہ پیغمبر کی کسی ساتھی کا نام بتا دیں، صحابی کا نام بتا دیں۔ وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، صحابی کا نام نہیں بتا سکتے۔ آخر ایک صحابی کا نام بتایا، اور وہ صحابی کبھی رائے ونڈ میں ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ اسے؟ طارق جلیل۔ یہ صحابی پاکستان میں پروان چڑھنے والا مسلمان نوجوان، مسلمان کا بیٹا، اس کو نہ اپنے پیغمبر کا پتہ، نہ پیغمبر کے ساتھیوں کا پتہ۔ یہ المیہ ہے دوستو، جو میرے گھر کا ہے تو میرے گھر کا المیہ ہے۔ آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، بار بار ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، یہ نماز کہیں بھی اور پڑھ سکتے تھے آپ، لیکن یہاں اللہ نے مجھے توفیق دی آپ کو حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس جذبے سے سرشار رہیں، ہر وقت کسی وقت اپنے دل دماغ کو خالی نہ کریں، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، نہ آپ کی تعلیمات سے، نہ آپ کی پاکیزہ جماعت کے تصور سے، اور ان کے مقام مرتبہ ان سے خالی کریں۔ دیکھیے گھر کے اندر انسان بے تکلف ہو کر خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بات کرتا ہے، کریں آپ، خود پتہ چل جائے گا۔ نہیں پتہ چلا تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو فوراً آگاہ کریں، کیونکہ ہم سب نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ مجھ سے میرا رب پوچھے گا کہ تیری بیوی کو پتا تھا پیغمبر کی ذات کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں پتا تھا، اس کی جماعت کے بارے میں کچھ پتا تھا؟ تو میں اگر کچھ کہوں گا تو ٹھیک، نہیں تو پھر خدا کی پکڑ سے مجھے کو بچا نہیں سکتا۔ گھر والوں کے ساتھ صحیح محبت اور دوستی یہی ہے کہ ان کو خدا اس کے رسول کے احکام سے آگاہ ضرور کریں۔ میں کوئی پاگل پن میں نہیں ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ نے شعور دیا ہے، لیکن میں ہر وقت سوچتا ہوں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے، میرا اپنا کمال نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، ترجمے والا قرآن کریم دیکھ کر۔ اگر آپ آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو پاؤ پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور شعور کے ساتھ پڑھیں، سوچ کر پڑھیں۔ نہیں سمجھ میں آتی تو میرے جیسا گنہگار آپ کی خدمت کے ہر وقت موجود ہوں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ آخر ہم نے سب نے خدا کے سامنے جانا ہے۔ میرا رب پوچھے گا مجھ سے کہ تو نے اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے تمہارے ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان کو کچھ قرآن کی طرف متوجہ کیا تھا، اس کے ترجمے کی طرف متوجہ کیا تھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟
میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، مجھے آپ حضرات سے محبت ہے اور آپ کے لیے میں دعائیں بھی کرتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، میرے رب کی توفیق ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے لیے دعائیں کریں، کر لیں تو آپ کی مہربانی، نہیں کریں گے تو نہ صحیح، لیکن میں خدا کی توفیق سے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خدا اپنی رحمتوں سے آپ کو بارآبار فرمائے۔ رات کے پچھلے پہر کے اندر جب خدا اٹھاتا ہے اس وقت میں دعائیں کرتا ہوں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات پھر میری ان معروضات کی طرف توجہ دیں کہ خود بھی ایک امتیازی مسلمان کی حیثیت سے رہیں اور آپ کا گھرانہ بھی امتیازی مسلمان کا ہو۔ آپ کے بچوں کے ساتھ جب لوگ گفتگو کریں تو پتہ چلے کہ کسی اچھے گھرانے کا یہ بچہ ہے۔ یہ ماں باپ کی کوششوں سے ہوتا ہے۔ میں اب بات ختم کرنے سے پہلے اپنا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے علم میں اکثر شاید ہے کہ میں 1984 میں سرکاری ملازمت میں سینٹرل ماڈل اسکول جو لوئر مال کا ہے یہاں بطور عربی استاد میری تقرری ہو گئی۔ 18 سال تک میں رہا ہوں اس میں۔ بعد میں پھر میں سوچا کہ میرا دین کا کام متاثر ہو رہا تھا، پھر میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب درخواست کی کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ نے کہا ٹھیک۔ خیر، وہاں پر ایک دفعہ 6ٹھی جماعت کے بچے، ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ان کا زبانی امتحان لینا ہے، آیت الکرسی، دعائے قنوت اور یہ چند چیزیں جو ہیں پوچھنی۔ خیر، میں نے بچوں سے پوچھا، اکا دکا بچے نے کچھ صحیح چیز بتائی۔ ایک بچہ ایسا تھا جس کی شکل و صورت دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ امیر زادہ ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا تم کہاں سے آتا ہو؟ کہتے میں گلبرگ سے آتا ہوں، اور باقاعدہ ڈرائیور گاڑی میں چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آیت الکرسی؟ نہیں سنائی۔ دعائے قنوت؟ نہیں سنائی۔ اور چند چیزیں۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ پہلے وہ بتائے نا، کہنے لگے وہ سیکٹری ہیں، یعنی اوپر کی درجے کی جو سیکٹری سرکاری اہلکار ہوتے ہیں۔ پھر بچہ رونے لگ گیا۔ میں نے اس کو دلاسا دی بیٹا میں نے آپ کو تو غصہ نہیں کیا، ملامت نہیں کیا، نہیں یاد تو کئی لڑکوں کو یاد نہیں کہ نہیں یہ بات نہیں کہ آپ نے مجھ ملامت کی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے ہماری کوٹھی کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں بچوں کو قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، مفت پڑھایا جاتا ہے، میرے ماں باپ مجھے وہاں جا کر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، جبکہ گھر کے اندر جو انگلش پڑھانے والا اور ریاضی پڑھانے والا اور یہ ساری ٹیچر آتے ہیں 10 ہزار روپے ایک مضمون کا دیتے ہیں میرے ماں باپ، لیکن مجھے قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں دینی۔ یہ آج میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا سبب ہے۔ بڑا حساس بچہ تھا۔ اس کے برعکس ایک بچہ اور تھا جس کی شکل و صورت سے تو خیر انسان ہی ہے، لیکن اس کے لباس سے پتہ چلتا تھا بڑا غریب بچہ ہے۔ اس سے جب میں نے پوچھا تو اس نے سب کچھ سنا دیا۔ میں نے پوچھا بیٹا آپ کا ابو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ بتایا نا۔ میں نے کہا بتا دو کوئی بات نہیں۔ کہتے میرے ابو ایک ریڑھی لگاتے ہیں ایک کالج کے سامنے، ریڑھی پر سودا بیچنے والے کا بچہ جو ہے دین کے بارے میں جانتا ہے، اور اوپر کی کرسیوں پر بیٹھنے والے کا بچہ جو دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ ہے پاکستان؟ اس لیے بنایا گیا تھا یہ پاکستان؟ وہ جو نعرے لگاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اس سے بڑا جھوٹ تو دنیا میں کس نے بولا ہوگا؟ میں ہندوستان سے ہو کر آیا ہوں، 8 دن رہا ہوں دہلی شہر کے اندر، دلی کی مسجد کے اندر میں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں، آپ کو سنا چکا ہوں۔ بادشاہی مسجد میں آپ کسی وقت جا کر نماز پڑھیں ایک صف بھی نہیں ملتی۔ دلی کی جامع مسجد جو کفار مشرکین قبضے کے اندر ہے،
وہاں ہم پہلی نماز میں اس وقت مغرب کی نماز کرتے ہمیں جگہ نہیں ملی. جب نمازی فارغ ہوئے نکلنے گئے تو میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا کوئی جلسہ تھا؟ ذہن میں ایسی بات ہوتی. وہ حیران ہو کر پوچھ کون سا جلسہ؟ میں نے کہا ہمیں نماز کی جگہ نہیں ملی. کہتے یہ جلسہ ہر روز ایسا ہوتا ہے. یہ پاکستان اسلام کے لیے بنایا گیا ہے. یہ نظریاتی ملک نہیں, یہ ایک سیکولر ملک ہے جس طرح ہندوستان. یہاں کے مقابلے میں وہاں اسلام پر عمل کرنے والے میں نے زیادہ دیکھے ہیں. اللہ اکبر. کس بیماری کا رونا رہوں خدا قسم. میرے جیسے مولوی اس میں ذمہ دار ہیں کہ ہم نے لوگوں کو متوجہ نہیں کیا, خدا کے دین طرف آگاہ نہیں کیا. لیکن بہرحال ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے گھروں کو دین سے آباد رکھے. اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما اور وہاں کی ساری برکات آپ لے کر آئیں. لیکن اس وقت جو میں رونا رو رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے مسلمانوں کے گھروں کو اس طرح کی خامیوں سے محفوظ رکھے. اکثر آپ جانتے ہی ہیں مسلمانوں کے جب بچوں کے نام معلوم کرتے ہیں تو یا وہ کسی کھلاڑی کے نام ہوتے ہیں, کسی ڈرامے والے کے, ایکٹر کے, ایکٹریس کے نام ہوتے ہیں. یہ ہندوستان, یہ مسلمانوں کے بچے ہیں, ماں باپ مسلمان ہیں. اکثر آپ حضرات کو خیر اس بات سے آگاہی ہے کہ مجھ سے پوچھتے اور میں کہا کرتا ہوں کہ نام وہ رکھو جو اسلامی نام ہے, اس کی برکات آئیں گے انشاءاللہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت, ان کے ناموں پر نام رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے کیا نام تھے؟ اپنی بچیوں کے کیسے کیسے نام رکھے جاتے ہیں. نبی کریم نے اپنے صاحبزادیوں کے جو نام رکھے ایسے نام رکھو اپنی بچیوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو نام تھے اپنے بچیوں کے ایسے نام رکھو, تو انشاءاللہ اس کی برکات دیکھیں گے. لیکن اکثر و بیشتر میں نے بتایا تھا کہ ہماری ایک عزیزہ, اس کے بچہ پوتا, اس کا نام میں نے محمد رکھا. مجھ سے ہی پوچھا, وہ بچہ بیمار ہو گیا, ڈاکٹر کے پاس گئی تو یعنی کیا نام ہے؟ کہنا محمد. توبہ توبہ توبہ, اتنی بڑی گستاخی. وہ ڈاکٹر ہے, کہنا کیا گستاخی ہو گئی؟ کہنے لگے یہ تو گستاخی کر رہے ہیں. یعنی اس کے ذہن میں ہے کہ محمد نام جو ہے کہ عام مسلمان کا نہیں رکھا جا سکتا. یہ بھی ابلیس اس کے ذہن میں ڈالتا ہے. اس خاتون نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں علاج کرنے کے لیے آئی ہوں, اگر آپ نے کوئی دوا لکھنی ٹھیک ہے, مسئلے پوچھنے کے نہیں آئے گا. میں جس سے مسئلہ پوچھا وہ مسئلہ زیادہ بدر جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو خدا نے 3 بیٹے دیے, بات ختم کرنے لگا ہوں, اور کسی ایک کا محمد نام نہ رکھا وہ برکتوں سے محروم رہتا ہے. میں نے اس لیے یہ بچہ جو میرے بعد اب خطبہ پڑھے گا, نماز پڑھائے گا, اس کا نام محمد ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میری اپنی کوششوں سے جب یہ قریب الولادت تھا تو میں نے بیگم سے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے فیصلہ کر لیا ہے. کیا فیصلہ؟ کہنے اگر بیٹا دیا تو میں محمد نام رکھوں گی. الحمدللہ محمد نام رکھا. خامیاں خوبیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اس بچے میں 2 خامیاں نہیں ہیں. ایک تو بددیانت نہیں, دوسرا بدکار نہیں. الحمدللہ العظیم. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ میرے سننے بیان کرنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرما لیں. اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے, سب کے بچوں کو نیک بنائے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک پمفلٹ ہے